کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی کو اتنی خاموشی سے بدلتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر ایک دن جب ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو سمجھ آتا ہے کہ ہر دعا سنی جا رہی تھی۔ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ صرف میری کہانی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ایک احساس ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے یا آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آج میں انٹرنیٹ سے پڑھی ہوئی بات یا کسی اور کی کہانی شیئر نہیں کر رہی۔ آج میں اپنی زندگی کا وہ سفر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے مجھے اللہ کی رحمت، صبر اور استغفار کی اصلی طاقت کا احساس دلایا۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ شاید میری کہانی کسی ایک انسان کے دل میں امید پیدا کرے۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ ان 15 سالوں میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں بن سکوں۔ صبح سے رات تک گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں، کھانا بنانا، صفائی، میری پوری دنیا بس میرے گھر ہی تھی۔ لیکن دل کے کسی کونے میں نا درد سا رہ جاتا ہے، خاموش سا درد جسے بولتے ہیں۔ 15 سال گزر گئے تھے لیکن ہسبینڈ نے کبھی نہ، ویسے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ آج اس کو سرپرائز ملا، کبھی اینیورسری پہ گفٹ ملا، کبھی کچھ۔ میں کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی کہ مجھے اینیورسری پہ گفٹ نہیں ملا یا مجھے عید پہ اچھے کپڑے نہیں ملے یا کچھ۔ الحمدللہ اب میری زندگی بہت اچھی ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانی باتوں کو یاد کر کے رونا نہیں چاہیے، لیکن آج میں آپ کو کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کوئی اس عمل کو کرے اور اس کی زندگی بھی میری طرح سنور جائے۔ کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں بھی کسی کے لیے خاص ہوں۔ میں کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی، نہ اپنی فیملی سے، نہ اپنے دوستوں سے، بس اللہ کے سامنے دل کھول کر رو لیتی تھی۔ اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے دل کھول کے باتیں کریں، دل کھول کے روئیں۔ کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتے تھے میں چھپ کر نا اللہ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ اگر میری زندگی میں کوئی کمی ہے تو اسے اپنی رحمت سے پورا کر دے، میرا گھر، میری محبت اور سکون مجھے عطا فرما۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ میری ہر دعا سن رہا ہے اور آہستہ آہستہ میری زندگی کو بدلنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، استغفار کا سفر اور زندگی میں تبدیلیاں کیسے آئی؟ ایک دن میری ایسے یوٹیوب پہ نا نظر پڑی استغفار کی فضیلت پر کہ استغفار پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب وہ پوری ویڈیو سنی، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے آسانیاں اور راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ اس دن میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے کہا، یا اللہ آج سے میں استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گی۔ میں کسی انسان سے امید لگانے کے بجائے صرف تجھ سے ہی امید لگاؤں گی۔ اس دن سے میں نے روزانہ کتنی بار استغفار پڑھا یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی۔ شروع میں تو بہت مشکل لگتا تھا، کبھی بچوں سے کام، کبھی کچن کے کام، کبھی گھر کی ذمہ داریاں، کبھی تھکن، لیکن پھر بھی میں ہمت نہیں ہاری۔ میں کبھی کام کرتے کرتے استغفار کرتی رہتی، کبھی روتی، کبھی کھانا بناتے ہوئے، کبھی برتن دھوتے ہوئے، کچھ بھی کر کے ایسے استغفار کرتی۔ لیکن جو میں نے پراپر استغفار پڑھا تھا وہ میرے ون سٹنگ میں نہیں پڑھا، لیکن جب بھی میں بیٹھ کے پڑھتی تھی تو پراپر صرف استغفار پڑھتی تھی، کام وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ مجھے پہلے ہی ہفتے کوئی معجزہ نظر نہیں آیا، کیونکہ معجزے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی جلدی نظر نہیں آتے، آپ کی لائف چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا اس کو آپ مسلسل امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے آپ کی جو ہے نا اچھے طریقے سے آپ کی زندگی میں وہ اثر کریں گی۔ کبھی کبھی شیطان جو ہے نا دل میں وسوسے بھی ڈالتا ہے کہ کیا فائدہ، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس نہ کر دو، کتنا پڑھو گی، یہ وہ۔ لیکن پھر میں نے سوچا میں استغفار صرف دنیا کے لیے نہیں کر رہی، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اور اس دن کے بعد مجھے نتیجے کے فرق میں نے چھوڑ دیا نا کہ اب رزلٹ کیا ہوگا، میں نے بس اللہ کے لیے پڑھا اور دعا کرتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے سب سے پہلے اپنے اندر جو ہے نا تبدیلی محسوس کی۔ میرا غصہ کم ہونے لگا، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہونا چھوڑ دیا میں نے۔ مجھے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا آسان لگنے لگا، اور شاید یہیں سے اللہ نے میری زندگی بدلنا شروع کی۔ میں نماز کی طرف آ گئی، میں قرآن کی کلاسز لینا شروع کر دی میں نے، الحمدللہ۔ پھر میں آج سے یہ آپ کو 2 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں کہ میری اینیورسری آئی۔ سچ کہوں میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی کہ اس دن کچھ خاص ہوگا، لیکن اس دن میرے ہسبینڈ نے مجھے کچھ زیادہ نہیں لیکن چاندی کا ایک خوبصورت سا سیٹ گفٹ کیا، اور میں حیران رہ گئی، میری آنکھیں کھلی رہ گئی، اور میرے دماغ میں صرف
ایک ہی بات کی امید تھی کہ یہ صرف استغفار کا ہی معجزہ ہے، اور اس لیے نہیں کہ گفٹ بہت مہنگا تھا، مطلب بلکہ اس لیے کہ 15 سال کے بعد مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری بھی قدر کی گئی ہے۔ صرف ایک چاندی کا سیٹ نہیں، نیو بیڈ لایا گیا، نیو میٹریس لائے گئے، کارپیٹ لائی گئی، واشنگ مشین لا کے دی گئی، مطلب حیران، اور اتنی حیران کہ یہ کیسے ہو گیا سب۔ اس دن ہم دونوں نے کھانا بھی باہر کھایا اور بہت سارے جو ہے نا باتیں کی ہم دونوں نے، سکون سے بیٹھ کر آئس کریم وغیرہ بھی انجوائے کی۔ اس دن مجھے لگا یا اللہ تو واقعی ہی دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس دن کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ صرف ایک گفٹ ہی نہیں ملا، اللہ نے میرے گھر کا ماحول ہی بدلنا شروع کر دیا۔ میرے ہسبینڈ پہلے سے زیادہ پیار اور نرمی سے بات کرنے لگے، ان کی باتوں میں سختی کم اور محبت زیادہ محسوس ہونے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اور بھی برکت عطا کی۔ ہمارے گھر میں جو چیزیں تھیں، دیکھیں چیزوں کا کیا ہوتا ہے، چیزیں کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں بھی ہوتی ہیں نا، چیزوں کے بغیر بھی گزارا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کے لائف پارٹنر آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ چٹائی پہ بھی سو جاتے ہیں نا۔ لیکن میں نے جتنی بار استغفار پڑھا اور میں نے کتنی بار پڑھا اور کتنے دن پڑھا، یہ آپ مجھ سے اگر کمنٹ میں پوچھیں گے اور میں اس کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو آپ کے لیے پھر بناؤں گی۔ ابھی میں آپ کو یہ سارا نہیں ڈیٹیل میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یہ رکھتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ کے لیے۔ میری اولاد جو پہلے میری بات ہر وقت نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے بچے بھی زیادہ ادب سے بات کرنے لگے اور میری بات ماننے لگے۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ اللہ جب برکت دیتا ہے تو صرف پیسوں میں نہیں دیتا، رشتوں میں ڈال دیتا ہے، دل کے سکون زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب دلوں میں سکون زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ آج بھی میں روز استغفار کرتی ہوں، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ مجھے دنیا کی چیزیں ملیں، میں استغفار اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے اللہ کے قرب ملے، میرا دل زندہ رہے، اور میں ہر دن اپنے اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہوتی جا رہی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ استغفار کریں، آپ ڈیلی 1000 بار کر لیں، 100 بار کر لیں، آپ پیریڈس میں ہیں تو آپ تب بھی کر سکتی ہیں۔ میں ایک بات پھر ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ جو بھی استغفار پڑھے گا اس کے ساتھ میری طرح ہی سب کچھ ہوگا۔ یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے۔ اللہ ہر انسان کا امتحان بھی الگ لیتا ہے اور اس کی رحمت بھی اپنی حکمت کے مطابق جو ہے نا وہ عطا کرتا ہے۔ لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے، جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف تو رجوع کرتا ہے نا، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، روتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور امید کے ساتھ بیٹھ کے ایک جگہ سکون سے استغفار پڑھتا ہے نا، تو اللہ کبھی بھی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور اس کے دل میں جو سکون پیدا کرتا ہے نا، سب سے بڑی دولت وہی ہے۔ تو اللہ سے امید کبھی مت چھوڑیے، دعا کرتے رہیے، نماز کی پابندی کیجیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو اس طریقے سے بدل دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اگر میری کہانی نے آپ کے دل میں امید پیدا کی ہے، کمنٹس میں صرف اتنا لکھ دیجیے، استغفر اللہ۔ دیکھیں مجھے صرف چاندی کا سیٹ، بیڈ اور یہ کچھ نہیں ملا، میرے بچے ٹھیک ہو گئے، مجھے نمازوں میں دل لگنے لگا، مجھے قرآن میں دل لگنے لگا، میرے بچے اور رزق میں اضافہ ہونے لگا، ٹھیک ہے؟ اور بہت سی چیزیں ہیں، اور ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو میری ایسی ہی دل سے نکلی ہوئی باتیں اور زندگی سے جڑی موٹیویشن ولاگس پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جنہیں اس وقت امید کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، برکت، سکون اور ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ استغفار کو اپنی زندگی میں ضرور لائیں گے، اور میں آپ کو تعداد بھی بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کہ استغفار کیسے اور کتنا پڑھنا ہے۔ صرف میں نے آج آپ کو اپنے ساتھ جو زندگی میں میرے ساتھ واقعہ ہوا، معجزہ ہوا، اس کے بارے میں نے آپ کو استغفار کی جو ہے نا کیسے اس نے میری زندگی بدلی یہ بتایا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کتنی بار پڑھا تو اس کے لیے مجھے کمنٹ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔